اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع کہ شیخ کی محبت کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں، اصل میں تو محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اطاعت بھی اللہ کی ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مشروط کر دی ہیں انسان کے ساتھ۔ اللہ ہدایت دینے والا ہے، لیکن اللہ کی ہدایت آپ کو اللہ کا بندہ دے گا۔ انسان کے ذریعے آپ ہدایت پا سکتی ہیں، ورنہ کوئی تصور نہیں ہے ہدایت پانے کا۔ ہدایت ظاہر ہے کہ ہماری ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ضروری ہے، پھر اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے اطاعت کا، اور تو وہ طریقہ جو ہے ہمیں کون بتائے گا؟ انسان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ ایک بات اچھے طریقے سے آپ کو نوٹ کرنی ہے کہ انسان کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی اطاعت ہم کر ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ یہ بتایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ قرآن کی آیت ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی اطاعت، تو یہ انسان کی اچھا، اسی طرح محبت ہے۔ محبت صرف اللہ سے ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات نوٹ کر لیں کہ حقیقی وجود جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کا ہے۔ تو بنیادی جو محبت ہے وہ اللہ کی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ تو محبت تو ہے اللہ سے، ہم نے اللہ کی محبت تک پہنچیں گے انسان کی محبت کے ذریعے۔ یہ طریقہ ہے، اس پہ آپ اچھی طرح عقل کے گھوڑے دوڑائیں نا، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اول انسان سے آپ نے محبت کرنی ہے۔ انسان کی محبت جو ہے وہ آپ کو اللہ کی محبت تک پہنچا دے گی۔ انسان کی اطاعت آپ کو اللہ کی اطاعت، یا دوسرے الفاظ میں اگر میں یہ کہوں کہ انسان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور پھر میں اگر یہ کہوں کہ انسان کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان کی محبت، کیونکہ انسان سے تو ہم اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی نفسانی تقاضا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ یہاں جو تذکرہ کر رہے ہیں ہم کہ شیخ کی محبت، تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ انسان کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے۔ اگر آپ نے انسان سے محبت نہ کی شدید، تو اللہ کی محبت کو آپ پا نہیں سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں اچھے طریقے سے۔ شدید محبت تو اللہ کی ہے، لیکن اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے، اور یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی بھی ہے کہ الحب للہ والبغض للہ، یعنی یہ ہمیں بات سکھائی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کوئی شخص لا یؤمن احدکم، نہیں ہو سکتا کوئی شخص مومن جب تک میں اس کو محبوب نہ ہو جاؤں من والدہ، اس کے والدین سے، وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں سے، اور جان سے بھی زیادہ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا
جب تک میں اس کو اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا حضور باقی سب چیزوں سے تو آپ زیادہ محبوب ہیں مجھے، لیکن اپنی جان سے نہیں ہے۔ تو بہرحال چونکہ وہ مخلص تھے تو پھر حضور کی نظر جو تھی اس نے کام کیا۔ حضور یعنی یہ نظر جو ہوتی ہے یہ بھی کام کرتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط اخلاص چند شرائط پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ابو طالب صاحب جو تھے وہ شرک پہ اڑے ہوئے تھے، ان کی اخلاص ہی نہیں تھا، دین کے لیے اخلاص نہیں تھا، تو حضور کی نظر نے بھی کام نہیں کیا وہاں۔ حضور کی نظر نے، بہت چاہت نے بھی کام نہیں کیا، لیکن یہ نظر کام کرتی ہے، لیکن یہ اس وقت کام کرتی ہے جب کچھ شرائط انسان میں پائی جاتی ہیں، پھر بالکل کام کرتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مخلص تھے، چاہت بھی تھی ان کی، تو حضور کی ایک نظر نے کام کر دیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم